اور دیکھیں یہ جو نالین تھی حضور کی، یہ حضور کا جزو بدن نہیں تھی، یہ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی معمولی سی جوتی تھی، حضور کے پیروں سے مس ہو گئی، حضور کا جزو بدن تو نہیں تھی، یہ رسالت کا جز تو نہیں تھی، حضور کے پیروں سے مس ہوئی تھی نا، وہاں تک گئی جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے، حضور کے پیروں سے مس ہونے والی اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی تنافت اللہ کی منزلوں تک گئی۔ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی کس لیے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے پیروں سے مس ہو گئی تھی، یہ رسالت کا جز نہیں تھی جوتی، یہ محمد کا خون نہیں تھی، یہ محمد کا گوشت نہیں تھی، یہ محمد کا پوست نہیں تھی، یہ محمد کا لہجہ نہیں تھی، یہ جوتی محمد کا نفس نہیں تھی، یہ جوتی محمد کا جزو بدن نہیں تھی، یہ جوتی محمد کا بھائی نہیں تھی، یہ جوتی محمد کا داماد نہیں تھی، یہ جوتی محمد کا خاندان نہیں تھی، یہ محمد کے پیروں سے مس ہو گئی تھی۔ اور مولوی تیری عقل پہ محمد کی جوتی کی مار پڑے، اگر تو ادھی نہ سمجھے، محمد کے پیروں سے مس ہو کر اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی وہاں تک جاتی ہے جہاں جبریل نہیں پہنچتا، تو محمد کا وہ بھائی جو علی بھی ہے، ولی بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، اولی الامر بھی ہے، مولا بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اولاد التصرف بھی ہے، کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، تجھے موت آتی ہے اگر عرفان آتی یہ کہے کہ محمد سے پہلے علی پردے میں موجود تھا۔ کوئی دور پر پتھر بول رہا تھا یا اللہ؟ درخت میں سے آواز اللہ کی آئی تھی یا درخت کی؟ اللہ موسیٰ جیسے نبیوں سے، یحییٰ زکریا جیسے نبیوں سے آگ کے ذریعے بولے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، پتھر کے ذریعے بولے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، درخت کے ذریعے بولے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور میرے مصطفیٰ سے اگر علی کے ذریعے معراج میں بولے اعتراض ہو جاتا۔ الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی، مولیان حیدر کرار، بزرگ محترم، میرے برادر بزرگ جناب سید جہان علی شاہ صاحب کے خانوادے کی جانب سے ان کے آستانے پر پاکستان چوک پر یہ عظیم شان تاریخی باوقار اور پاکیزہ مجلس اعزا، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ مجمع، پاکیزہ ذکر، پاکیزہ ساعت، پاکیزہ لمحہ، پاکیزہ تذکرہ، پاکیزہ ذاکر، پاکیزہ مومن، پاکیزہ بانی مجلس، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ لہجہ، پاکیزہ چہرے، پاکیزہ سماعت،
پاکیزہ سماعت، پاکیزہ بصیرت، پاکیزہ بصارت، پاکیزہ ولادت، پاکیزہ ولادت لوگ، پاکیزہ ولادت لوگ پاکوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، پاکیزہ ولادت لوگ، توجہ کرو، پاکیزہ ولادت لوگ پاکوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اس پاک مجلس میں جمع ہے۔ اور عزیزان محترم، میں آغاز مجلس میں انشاءاللہ پڑھوں گا تو وہاں تک جہاں تک مولا چاہیں گے اور آپ متوجہ رہیں گے، لیکن میں سرزمین لاڑکانہ پر اس مجلس میں خصوصاً جب آتا ہوں تو مہمان کی حیثیت سے نہیں آتا، میزبان کی حیثیت سے آتا ہوں۔ اور ساری دنیا میں ہم مجلس سے پڑھیں، لیکن جب اس سرزمین لاڑکانہ پر ہم آتے ہیں تو ہمیں یا میرے بھائی پروفیسر عبدالحکیم کو یا عباس قمی صاحب کو، یہ جتنے بھی یہاں ہمارے ذاکرین اور علماء آتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں مجلس پڑھنے آئے ہیں۔ دوسرے، یہ مجلس جس مقام پر ہوتی ہے اس مقام کا نام ہے پاکستان چوک، تو پھر ہمارا موضوع، ہمارا انداز گفتگو اور ہمارا معیار گفتگو بھی ملکی لیول کا ہوتا ہے، علاقائی لیول کا نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تاحد نظر شیعان حیدر کرار کا موجیں مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ تاحد نظر جہاں تک نظر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، شیعہ سنی بھائیوں کا یہ اجتماع جس میں تمام شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، تمام پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، تمام اہل علم موجود ہیں، اس لیے کہ میں ایک بات منافقت کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اس منبر پر سب کچھ جائز ہے، منافقت جائز نہیں، اس لیے میں بڑے کھلے لہجے کے ساتھ، کھلے دل و دماغ کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس مجمع میں تمام شیعہ سنی بھائی میری اس گفتگو کو سنیں جو میں آج انشاءاللہ مولا کے کرم سے رزق علم کی بھیک مانگ کر باب علم سے آپ سب کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ یہ جملہ میں آغاز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میری پوری تقریر کے پس منظر میں منافقت سے پاک یہ جملہ ہر سامع اپنے ذہن میں ضرور رکھے، میرے ہر جملے پر اس جملے کا پس منظر آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ نہ شیعہ ہونا بری بات ہے، نہ سنی ہونا بری بات ہے۔ توجہ توجہ، نہ شیعہ ہونا بری بات ہے، نہ سنی ہونا بری بات ہے، شیعہ بھی مسلمان ہیں، سنی بھی مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، نہ سنی ہونا کوئی عیب ہے، شیعہ اور سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، شیعہ اور سنی 14 صدیوں سے ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ایک ساتھ جاتے رہیں گے۔ نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے، نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے، نہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے، شیعہ اور سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، گستاخ رسالت ہونا کفر ہے۔ بسم اللہ شہباز، نہ بابا ایسے نہیں، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، جیو جیو جیو، تعلیم مولا، مولا مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، میں آغاز ہی میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے مذہب کا مینیفیسٹو، ہمارا منشور ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارے مذہب کا پس منظر ہے، اور کسی
کسی قسم کی اس میں ریاکاری اور منافقت نہیں ہے۔ اس جملے میں جو میں نے کہا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، نہ سنی ہونا کوئی عیب ہے، نہ شیعہ عیبدار ہوتا ہے نہ سنی عیبدار ہوتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو رسول و آل رسول سے محبت کرے، سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہر شیعہ سنی ہے، ہر سنی شیعہ ہے؟ ہاں توجہ 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 جانا محترم، یا علی یا علی، ذرا سا اسی طرح بیدار ہوتے جائیں آپ ابتدا میں، تو پھر میں آغاز گفتگو کرتا ہوں کہ نہ شیعہ ہونا کوئی ہے، سارا مجمع توجہ کے ساتھ، نہ سنی ہونا کوئی ہے، گستاخ رسول ہونا، شاتم ختمی مرتبت ہونا، گستاخ نبوت ہونا، یہ عیب بھی ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اسی لیے نہ شیعہ دائرہ ایمان سے باہر ہے، نہ سنی دائرہ ایمان سے باہر ہے۔ دائرہ ایمان سے وہ باہر ہے جو گستاخ رسول ہو، چاہے رسول کے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا۔ علی 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 یا علی، سمجھے سمجھے سمجھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ ہاں بس یہ توجہ میں چاہتا تھا آپ کی۔ گستاخ رسول، اور میرے تمام شیعہ سنی بھائی سنیں اس ایکڈیمک گفتگو کو، اس علمی مباحثے کو، اس لیے کہ یہ حسین کی جو مجلسیں ہیں نا، ہم اپنے لیے تو یہ چند لمحے مصائب کے رکھتے ہیں جس میں ہم روتے ہیں۔ یہ حسین کی مجلسیں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ تک مسلسل چلتی ہیں، حسین آج بھی مصروف جہاد ہے گستاخان رسول سے، جو یزید کا چہرہ بدل کر، حسین آج بھی، توجہ کرو میرے جملوں پر، حسین آج بھی مصروف جہاد ہے ان گستاخان رسول سے جو یزید کا چہرہ بدل کر، پھر سمجھو، نہیں سمجھو گے تو میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، یہ جملہ پڑھتا رہوں گا۔ حسین آج بھی ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان اجتماعات کے ذریعے سے مصروف جہاد ہے ان گستاخان رسول سے جو یزید کا چہرہ بدل کر، اسلام کی نقاب اوڑھ کر، کبھی شریعت کے بہانے، کبھی فرقہ واریت کے بہانے، کبھی صلح کے بہانے، کبھی جنگ کے بہانے، کبھی ثالث بن کر، کبھی حکم بن کر، توجہ توجہ توجہ، میں میرے جملے کے پس منظر دیکھو، کبھی ثالث بن کر، کبھی حکم بن کر، کبھی فیصلے کرانے والے بن کر۔ ارے منافق تو کہتے ہی اسے ہیں، سورہ بقرہ پوری اس بات کی مسلسل گواہ ہے، منافق تو کہتے ہی اسے ہیں جو مومنوں کے مجمع میں ہمیشہ مصلح بن کر آئے۔ بہت توجہ، منافق تو کہتے ہی اسے ہیں جو مومنوں کے مجمع میں اصلاح کرنے والا بن کر آئے، اصلاح کرنے والا بن کر آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی فساد تو نہیں کر رہے، انما نحن مصلحون، ہم تو معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ توجہ توجہ دار محترم، یہ قرآن ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ ہم تو معاشرے کی اصلاح کرنے آئے ہیں۔ تو منافق فسادی جب کبھی بھی آئے گا مومنوں کے مجمع میں تو یاد رکھو وہ اصلاح کے بہانے آئے گا، اصلاح کا علم اٹھا کر آئے گا۔ فسادی کبھی فساد کے نام پر فساد نہیں کرتا، جہاد کے نام پر فساد کیا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، جیو 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 جیو، سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ ہے دوستو؟ نہ ابھی ذرا سا اس تمہید سے ہم گزر جائیں تو یاد رکھیں انسان محترم، حسین آج بھی مصروف جہاد ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے وقت کے یزیدوں کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے، آج بھی مصروف جہاد ہے، اس لیے کہ کربلا کا پس منظر نہ حسین کی امامت کو خطرہ تھا نہ علی کی ولایت کو خطرہ تھا۔ کیا سن رہے ہو دوستو؟ کربلا کے پس منظر میں سن 61 ہجری میں میرے سنی شیعہ بھائیوں
نہ حسین کی امامت کو کوئی خطرہ تھا یزید کے دور میں، نہ حسین کے باپ علی کی ولایت کو کوئی خطرہ تھا۔ کوئی کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں حسین کی امامت کا انکار کیا گیا ہو یا علی کی ولایت کا انکار کیا گیا ہو۔ یزید لعنتی تھا، ملعون تھا، مگر وہ بھی ایک شعر اس کا نہیں بتا سکتے کہ اس نے کہیں علی کی ولایت کا انکار کیا ہو۔ اور ظالموں ذرا انصاف تو کرو، یزید جیسا لعنتی بھی علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ نہ بابا، یہ علی کی ولایت کا نعرہ مجھے چاہیے، علی کی ولایت کا نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے۔ جو ہے دوستو، بس اب کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں آپ کی توجہ اس جملے پر چاہوں گا کہ یزید کے زمانے میں سن 61 ہجری میں یزید کے زمانے میں نہ حسین کی امامت کا انکار ہوا، کسی روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ علی کی ولایت کا انکار ہوا۔ یزید نے تخت شام پر بیٹھ کر جو حملہ کیا تھا وہ یا توحید پر کیا تھا یا قرآن پر کیا تھا یا نبوت پر کیا تھا۔ تین حملے تھے۔ آپ غور کریں، ذرا سا علمی طور پر بیدار ہو تو دوستو میں ایک پیغام دے کر جاؤں گا، ایک تاریخی پیغام آپ کو سرزمین لاڑکانہ پر۔ میں 4 دن سے یہاں ہوں مختلف مواقع پر، لیکن میں آج اس کا نچوڑ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں جو میں اعلان کرتا آ رہا تھا کہ جہاں شاہ صاحب کے یہاں جو مجلس ہوگی وہاں میں نتیجہ پیش کروں گا اپنی 4 دنوں کی محنتوں کا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ میرے تمام مسلمان بھائی اسے سنیں، انکار ہوا تھا یزید کے دور میں توحید کا، قرآن کا اور نبوت کا۔ کوئی وحی نہیں آئی۔ یزید نے کہا، یہ نہیں کہا کہ کوئی حسین نہیں ہے۔ کوئی وحی نہیں آئی، قرآن کا انکار، کسی نے وحی نہیں بھیجی، توحید کا انکار، کسی پر وحی نہیں آئی۔ سمجھو، کسی پر وحی نہیں آئی۔ نبوت کا انکار، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ یہ ہے نا یزید کیسا جو تاریخ طبری میں اور ہر جگہ موجود ہے، اشعار شتہ اس کے موجود ہے۔ یہ ہے نا حقیقت۔ تو دوستو جب یہ سب سے بڑی حقیقت ہے تو حسین نہ اپنی امامت بچانے کے لیے کربلا آئے، نہ اپنے باپ کی ولایت بچانے کے لیے کربلا آئے، نہ باغ صدق کا مقدمہ لڑنے کے لیے کربلا آئے، نہ ماں کی میراث لینے کے لیے کربلا آئے، نہ حسن کی صلح کا فیصلہ کرنے کے لیے کربلا آئے۔ حسین کربلا میں آئے لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا برپا کر دی۔ اب کربلا کے راستے میں ان 14 صدیوں میں جو بھی حسین کی مجلسوں کا مخالف ہے، حسین کے ذکر کا مخالف ہے، حسین کے تذکرے کا مخالف ہے، اس تو وہ یاد رکھو وہ یزید کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے۔ یقین کر لو کہ وہ توحید سے ٹکرا رہا ہے۔ نعرہ حیدری، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا۔ فیصلہ تاریخ میرے نوجوان دوست، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں یہ توجہ میں چاہتا ہے، this was the message which I wish to convey۔ یہ ہے جو ملت اسلامیہ کو ان مجلسوں سے ہم پیغام دیتے ہیں۔ حسین تو آج بھی رزق علم تقسیم کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو ابو جہل کا دروازہ چھوڑ کر اس باب علم پر آئے؟ ہاں توجہ ہے نا، علم اللہ کا۔ میں نے قمبر میں یہ بات کہی تھی، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ علم اللہ کا، تقسیم حسین کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کا، بچا حسین رہا ہے۔ نبی اللہ کا، تحفظ حسین دے رہا ہے۔ ذکر اللہ کا، حفاظت حسین کر رہا ہے۔ فلسفہ اللہ کا، تحفظ حسین دے رہا ہے۔ توحید
توحید اس کی بچا حسین رہا ہے، نبوت اس کی بچا حسین رہا ہے، قرآن اس کا بچا حسین رہا ہے، دین اس کا بچا حسین رہا ہے، ایمان اس کا بچا حسین رہا ہے، تکبیر اس کی بچا حسین رہا ہے، اذان اس کی بچا حسین رہا ہے، نماز اس کی بچا حسین رہا ہے، سجدے اس کے بچا حسین رہا ہے، کعبہ اس کا بچا حسین رہا ہے، شریعت اس کی بچا حسین رہا ہے۔ تو یاد رکھو، شریعت 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 کے ڈھونگ رچانے والوں، یاد رکھو شریعت ایوانوں میں بل کے ذریعے نہیں آیا کرتی، شریعت لو کے نیزہ پر بلند ہو کر قرآن کے ذریعے کربلا یالی 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 دونوں ہاتھ اٹھا کر تماشا دو۔ تم کہاں سے جاؤ گے شریعت؟ تمہیں کیا پتا کہ شریعت ہے کیا؟ ملوکیت کے پورچے خانوں میں رات کے اندھیروں میں پیدا ہونے والوں کی اولاد ہو۔ پھر عرض کرتا ہوں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، پوری تاریخ کو سمندر میں سمیٹا ہے۔ ملوکیت کے پورچے خانوں میں رات کے اندھیروں میں پیدا ہونے والوں کی اولاد ہو۔ تم کیا جانو کہ شریعت کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ شریعت ہے کیا؟ بادشاہت کا شریعت سے تعلق کیا ہے؟ بادشاہت کا میں بتاؤں، توجہ ہے، بتا دوں ملوکیت کا، بادشاہت کا شریعت مصطفیٰ سے تعلق کیا ہے؟ یہ پاکستان چوک پر کہہ رہا ہوں، نوٹ کرو، میں سید عرفان حیدر عابدی اپنی پوری منصبی اور مذہبی ذمہ داری کے ساتھ، جسے سننا ہے وہ سنے، جسے نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کرے، جسے ریکارڈ کرنا ہے وہ ریکارڈ کرے، میں یہ پوری سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں پاکستان چوک پر کہ ملوکیت اور شہنشاہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا۔ اس لیے کہ اسی پاکستان چوک پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری، سنو یہ جملہ، یہ پاک سرزمین شادباد جو آپ پڑھتے ہیں، حفیظ جالندھری جس نے پاکستان کا قومی ترانہ خلق کیا، اور توجہ، پاکستان چوک پر اٹ شوڈ بی ریکارڈڈ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، حفیظ جالندھری جو پاکستانی ترانے کا، اور میرے پڑھے لکھے نوجوان کالج اور یونیورسٹیز کے یہ اپنے کمپیوٹر میں ذہنوں کے فیڈ کریں اس معلومات کو۔ نہیں دوستو، ایسے نعرہ نہیں، میرے نوجوان نے بہت خوب، ابھی بھی نہیں، پاکستان بھر کا نعرہ، نعرہ حیدری۔ علی مولا، پاکستان چوک پر کہہ رہا ہوں، تمام پروفیسر، لیکچرر اور سارے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں، میں چہروں سے اندازہ کر رہا ہوں اور سارے طالب علموں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری کئی ہزار اشعار پر، کئی ہزار اشعار پر مشتمل ایک کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھتا ہے شاہ نامہ اسلام۔ اس کتاب کا نام رکھتا ہے شاہ نامہ اسلام، کئی ہزار شعروں پر، یعنی اسے آپ اس اعتبار سے سمجھیں کہ شاہ نامے دو ہی گزرے ہیں، یا فردوسی کا شاہ نامہ فارسی میں، یا اردو میں حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ، ہزاروں اشعار پر مضمون مشتمل یہ شاہ نامہ لکھتا ہے، اور اس کا جب نسخہ کسی کربلا والے ملنگ کے پاس، میں آ گیا وہی معلومات دینے کے لیے، مگر ایک ذہن تیار رہے پڑھا لکھا، کربلا والے
فقیر کے پاس اس کتاب کا ضخیم نسخہ جا کر جب پیش کرتا ہے اور جانے والا جوش ملیح آبادی کے گھر پر پہنچتا ہے. کون جوش؟ وہ جس نے کربلا لکھا، جس نے کربلا دیکھا، جس نے ہمیشہ کربلا سنا، جو شاعر انقلاب ہے، وہ جوش ملیح آبادی جب اس کے بعد ابھی جالندھری شاہنامہ اسلام کا نسخہ تحفے میں پیش کرتے ہیں تو جوش ملیح آبادی اپنے دروازے سے اس شاہنامے پر ایک شعر لکھ کر اس شاہنامے کو واپس کر دیتے ہیں. اگر مجمع تیار ہے تو وہ شعر سنا دوں. شہزاد دیکھیں، ہزاروں پڑھے لکھے نوجوانوں نوٹ کر رہا ہے جملے کو. اس ہزاروں شعر پر پاکستان کے قومی ترانے کے خالق نے جب شاہنامہ اسلام لکھا تو کربلا سے بھیک مانگنے والا، میں نے بتایا نا کہ ملوکیت کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جناب جوش ملیح آبادی ایک شعر لکھ کر ابھی جالندھری کو آخری آدمی تک توجہ یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ شاہنامہ اسلام کے لکھنے والے. نہیں ایسے سنو گے تو دوستو میری محنت ختم ہو جائے گی. پوری توجہ سے سنو. شاہنامہ جوش نے ایک شعر لکھا ہے اور کتاب واپس کر دی. شاہنامہ حضور شاہنامہ اسلام کے لکھنے والے اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ اسلام کا بادشاہ سے واسطہ کیا ہے؟ اسلام تو آیا ہی تھا بادشاہت کے بتوں کو توڑنے کے لیے، شہنشاہی کے بتوں کو توڑنے کے لیے، شخصیت کے بتوں کو توڑنے کے لیے. کعبے میں رکھے ہوئے صرف پتھر کے بتوں کو توڑنے نہیں آیا تھا. اسلام بادشاہت کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، شہنشاہیت کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، ملوکیت کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا. تو جان محترم یاد رکھو، تم جو یہ شریعت کی بات کر رہے ہو، تمہاری تو ساری زندگی ہی بادشاہت کے باورچی خانوں میں گزری ہے، ملوکیت کے کچن میں گزری ہے. تم کیا جانو کہ شریعت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ شریعت کیا ہے؟ تم یہاں کے ایوانوں میں شریعت بل پاس کراؤ گے. ارے اگر شریعت ہی لانا ہے تو پہلے اپنے مرکز شریعت خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے جو سب سے بڑی غیر اسلامی حرکت ہو رہی ہے وہ تو خود بذات خود بادشاہت ہے. پہلے کعبے سے بادشاہت کو ہٹاؤ، پھر یہاں شریعت لاؤ. نعرہ حیدری یا علی یا علی. جیو اتنی بلند سلوات بھیج دینا محمد والے محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس میں یہی معیار سمجھ چاہتا تھا تاکہ آغاز گفتگو یہیں سے ہو. احسان محترم، بادشاہت اور شہنشاہیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت بچائی ہے ابو طالب کے گھرانے نے. شریعت آتی ہے نوکے نیزہ پر چڑھ کر، شریعت آتی ہے تیروں کے مسلح پر. توجہ جان محترم، تم کس اعتبار سے شریعت لا رہے ہو؟ تم تو خود ابھی تک غیر شرعی ہو. جملہ سنیں گے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ شریعت کا پہلا بل اس اسمبلی میں کون پیش کرتا ہے؟ جو آج سالس بن کر آ رہا ہے، جو آج حکم بن کر آ رہا ہے، جو آج فرقہ واریت کو ختم کرنے کے دعوے کر کے وہ سب سے پہلا بل جو شریعت کا پیش کیا وہ سمیع الحق نے پیش کیا تھا. وہ سمیع الحق نے پیش کیا تھا جس پر میں نے 1 برس پہلے کراچی میں کہا تھا کہ مولانا سمیع الحق تمہیں شریعت پیش کرنے کا حق کہاں ہے؟ تمہیں تو خود تمہارے باپ غیر شرعی ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. یہ سمیع الحق وہ ہے کہ جس کے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا سمیع الحق میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، جو اپنے باپ کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتا. شریعت کہاں سے لے؟ تاریخ کے کنارات پر بات کرتے ہیں. پورے کائنات کا نعرہ مولا سلامت رکھے.
یا علی مدد کہنے والوں کو بیٹا مولا تمہیں سلامت رکھے، جس بلند مولا تم کو سلامت رکھے، مولا سب سارے بھائیوں کو سلامت رکھے، مولا بانگی مجلس جہاں شاہ صاحب کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خاندان کو، ان سارے عزاداروں کو، مولا کے ماتمداروں کو جہاں جہاں بھی آباد ہے مولا سلامت رکھے۔ دوستو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ صرف یہ کہ شریعت نکلی ہے شرع سے، شرع کہتے ہیں راستے کو، شرع سے نکلا ہے شارع، یہ دیکھتے ہیں نا بورڈ لگے ہوئے، شارع فلاں شارع فلاں شارع، یہ ہے نا؟ اچھا یہ ہے تو اس شریعت کی تمنا تو 5 وقت ہر شیعہ سنی مسلمان 5 وقت نمازوں میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر ترجمہ موجود ہے، ہر ایک کا ترجمہ کر دیتا ہوں، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، کعبے کی طرف رخ ہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، 1400 برس ہو گئے ہیں، وضو کر چکے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، یہ بھی ترجمہ۔ گھر سے چلے، اذان ہوئی، مسجد میں پہنچے، راستہ طے کر کے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچ کر کہہ رہے ہیں دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ۔ پوری طاقت سے علیم مولا، علیم مولا، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، کس معیار اور نور پر آ کر آپ مجلس کو سن رہے ہیں۔ جیو اچھا لے قیامت کا جملہ سنیں، پھر آپ کو انعام کے طور پر دے رہا ہوں یہ جملہ، چونکہ آپ نے اتنا خوبصورت سمجھا ہے جملے کو، اس لیے میں ایک بلند جملہ اور بلند کر کے دے رہا ہوں انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ اس غریب سید کا یہ جملہ لیتے جاؤ، سرزمین لاڑکانہ کے مومنین اور دور و دراز سے، میوڑ اور قمبر اور ارد گرد کے علاقوں سے سارے آئے ہوئے میرے مومنین، اور جتنی سنگتیں آئی ہیں، دوست آئے ہیں، احباب آئے ہیں، وہ یہ جملہ لے کر جائیں، گھر سے چلے، جہاز میں بیٹھے، احرام باندھا، اتر گئے جدہ میں، پہنچ گئے کعبے کے نیچے، وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سائیں مجاہاں نے ڈسو چھا کیوں؟ This is the maximum. This is the maximum. کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کے کہتے ہیں دکھا دے ہمیں صراط مستقیم، پہنچا دے ہمیں صراط مستقیم پر، کعبے کے نیچے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ یا وہاں جا کر سورہ حمد پڑھنا ضروری نہیں ہوتا؟ ضروری ہوتا ہے نا، وہاں بھی کوئی نماز سورہ حمد کے بغیر تو نہیں ہوتی نا، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی سورہ حمد کے بغیر۔ تو پھر تسلیم کیا آپ نے نا، مان رہے ہو نا کہ نہ قرآن کی تلاوت کرنا صراط مستقیم ہے، نہ قرآن سر پہ اٹھانا صراط مستقیم ہے، نہ مسجد میں آنا صراط مستقیم ہے، نہ نماز کے لیے گھر سے مسجد میں نکلنا صراط مستقیم ہے، نہ گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک عمرے اور حج کے لیے جانا صراط مستقیم ہے، نہ کعبہ صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا کعبہ صراط مستقیم تو وہاں تو یہ آیت پڑھنے کی معانت ہوتی نا کہ بھئی اب تو پہنچ گئے ہو صراط مستقیم پر، نو نیڈ، چینج کرو آیت کو، دوسری کوئی آیت پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ تسلیم کیا نا سب نے ہماری فکر کو کہ تم تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہو، تفسیریں کرنے کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ ما یعلم التاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کسی کو حق نہیں ہے تعویل قرآن کرنے کا سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم قرآن ہو۔
جو علوم قرآن میں پیرے ہوئے ہوں ان کے علاوہ کسی کو قرآن کی تعبیر کرنے کا بھی حق نہیں ہے. آپ سے کس حکیم نے کہا تھا؟ پروفیسر عبدالحکیم نے کہا تھا. کس حکیم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ کریں؟ رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا تھا. کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کریں، قرآن کی تفسیر کریں؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ترجمہ کر رہا بندہ. بندہ بھی وہ جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. جاہل اتنا بندہ بھی وہ جسے اونٹ اور بندہ کلام اللہ کا، کلام اللہ کا ترجمہ بندہ کر رہا ہے. بندہ بھی وہ جو پہلی سورت میں سورہ بقرہ میں الف لام میم کے نیچے لکھتا ہے الف لام میم، یہ ترجمہ ہے. الف لام را کے نیچے لکھتا ہے الف لام را. یاسین کے نیچے لکھتا ہے یاسین. یاسین 29 مقامات ہیں قرآن مجید میں، پورے قرآن میں، جہاں یہ حروف مقطعات قرآنی ہیں جو کوڈ ورڈز کہلاتے ہیں. 29 مقام، 29 مقامات پر یہ ہے. اور ہر مقام کے نیچے ہر مولوی نے 5000 قسم کی تفسیریں لکھی ہیں، 5000 قسم کے ترجمے کیے ہیں 1400 برسوں میں. ہر ایک نے لکھا الف لام میم کے معنی الف لام میم. پی جو پٹ رہا تھا الف لام میم جو مانو تھا لکھ ترجمہ تو بدھائے سا کے ہائے 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 توجہ ہائے ناری. لکھا کیا دوستو توجہ ہے نا؟ لکھا کیا سب نے؟ الف لام میم کے معنی الف لام میم. اس کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ امام. ہاں نبی کیسے جانے کا جب مولوی نہیں جانتا؟ مولوی تو پڑھا لکھا ہے، نبی تو ان پڑھ ہے. توجہ 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 ٹھہرو 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 بھی دوستو ٹھہرو. نہیں ابھی نہیں، نعرہ آئے گا ذرا میں نتیجہ اور جملہ مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ تاریخی نعرہ. ہاں مولوی تو پڑھا لکھا ہے، نبی کیسے بتا سکتا ہے؟ امام کیسے بتا سکتا ہے؟ نبی تو ان پڑھ ہوتا ہے معاذ اللہ. نبی کے معنی تو امی کے معنی ہمیشہ ان پڑھ کیے گئے، الٹریٹ کیا گیا. اگر انگریزی میں بھی لکھا ہے، جسٹس ٹی امیر علی جیسی نے کتاب لکھی ہے تو اس نے بھی الٹریٹ ترجمہ کیا ہے امی کا. الٹریٹ نبی الٹریٹ، مولوی پڑھا لکھا. توجہ 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 نہیں فرما رہے آپ جانا محترم بھائی. نبی الٹریٹ، مولوی پڑھا لکھا. الف لام میم کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے بس. اچھا اللہ جانتا ہے بس، نہ نبی جانتا ہے نہ امام جانتا ہے نہ مولوی کو پتا ہے. اللہ آ نہیں سکتا بتانے کے لیے، مولوی جا نہیں سکتا پوچھنے کے لیے، چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا. توجہ توجہ جانو محترم. تو پھر یہ جو 29 مقامات پر حروف مقطعات قرآنی ہیں، جب اللہ کے علاوہ ان کا علم ہی کسی کو نہیں ہے تو پھر ان کا قرآن میں رکھنے کا فائدہ؟ ہم جانتے نہیں، مولوی کو پتا نہیں، نبی بتا نہیں سکتا، اللہ کے پاس مولوی جا نہیں سکتا، چلا جائے تو واپس آ نہیں سکتا، سوچتا نہیں ہے اپنی خلقت پر، پھر بھی کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے. نبی کی اور معصوم کی ہماری نو، اور نبی کی نو ایک ہے، ہماری نو اور امام کی جنس ایک ہے. اب کرے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ مولوی تو وہ ہے کہ اول تو اللہ کے پاس جا نہیں سکتا، اور ایک مرتبہ مولوی چلا جائے تو واپس آ نہیں سکتا، پھر بھی کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے. کائنات کا کوئی انسان ایک مرتبہ اللہ کے پاس چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا. نبی میرا وہ ہے جو ایک رات میں اللہ کے پاس گیا بھی واپس بھی آیا. علی مولا علی مولا جیو 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 علی 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 مل کر کائنات کا نعرہ سلامت رہو مولا سلامت رکھے. نبی وہ ہے
دیکھیں جملے پر میں بڑی اہم گفتگو کا نتیجے کے قریب آ رہا ہوں اور وہ فیصلہ کن جملہ کہنے جا رہا ہوں. نبی وہ ہے جو ایک رات میں گیا بھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. گیا بھی واپس بھی آیا. یہاں تک تو میں نے جملہ کہا تھا قمر میں. یہاں سے اگلا جملہ سن لیں. یہاں سے اگلا جملہ سنیں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں شاہ صاحب کی مجلس میں میں کروں گا اس کی تفصیل. گیا بھی واپس بھی آیا. زنجیریں در بھی ہلتی رہی. وضو کا پانی بھی چلتا رہا. بستر بھی گرم رہا. نظام کائنات ٹھہرا رہا. وہ 18,000 عالموں کا رحمت للعالمین قاب قوسین او ادنی دنا فتد اللہ کی منزلوں پر فائز ہو کر واپس بھی آ گیا. ایسے مقام سے جوتیوں سمیت گزرا. میرے مولا ذرا صحیح نہیں جگہ، میں اپنی گفتگو کے اہم ترین مرحلے میں ہوں. ایسے مقام پر دنا فتح اللہ کی اس انتہائی منزل پر نالین پہنے ہوئے میرا نبی گیا. سبحان اللہ. جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے، جہاں جبریل جو مجسم نور ہے، مجسم نور ہے. فرشتہ تو مجسم نور ہے نا، لیکن ایک نور کا دریا ایسا بھی آیا ہے معراج کی شب کہ جہاں 1 انچ بھی آگے بڑھے فرشتہ تو اس کے پر جل جائے، ہے نا. اور اس سے آگے رسول گئے ہیں بمین نالین پہنے ہوئے. یا علی یا علی. اس سے آگے میرا رسول گیا ہے. دوستو تاریخی فیصلہ لوں گا پاکستانی چوک پہ میرے مولا نے اگر مدد کی. اس سے آگے رسول شیعہ سنی بھائی سنے، اس سے آگے میرا رسول گیا ہے نالین پہنے ہوئے. نالین کیا تھی؟ حضور کی جوتی اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی تھی. یہ سرکار کا جزو بدن نہیں تھی. دوستو اب تو مجھے جگانا ہے. آپ کو جاگنا ہوگا اور میں اس منزل سے معراج پر ہوں، نیچے نہیں آؤں گا. آپ کو اوپر جانا ہے، معراج پر جانا ہے. ذہنوں کی معراج کراؤں گا انشاءاللہ آپ کو. آپ کو یہ جملہ سمجھنا ہے جانے محترم. آپ کی ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے تو میں نے یہ مشکل موضوع چھیڑا ہے. آپ کی ذہانت اور معیار سماج کو میں نے 4 دن پرکھا ہے تو پھر میں نے یہ مشکل موضوع چھیڑا ہے رات کے اس وقت میں. تو جانے محترم اس رات میں ہم معراج کریں گے. اور دیکھیں یہ جو نالین تھی حضور کی، یہ حضور کا جزو بدن نہیں تھی. یہ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی معمولی سی جوتی تھی. حضور کے پیروں سے مس ہو گئی. حضور کا جزو بدن تو نہیں تھی. مولا نے جگہ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ رسالت کا جز تو نہیں تھی جوتی. شاہ صاحب دیکھیں میں جملہ جو کہہ رہا ہوں، یہ رسالت کا جز تو نہیں تھی. حضور کے پیروں سے مس ہوئی تھی نا. وہاں تک گئی جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے. حضور کے پیروں سے مس ہونے والی اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی دنا فتح اللہ کی منزلوں تک گئی. اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی کس لیے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے پیروں سے مس ہو گئی تھی. یہ رسالت کا جز نہیں تھی جوتی. یہ محمد کا خون نہیں تھی. یہ محمد کا گوشت نہیں تھی. یہ محمد کا پوست نہیں تھی. یہ محمد کا لہجہ نہیں تھی. یہ جوتی محمد کا نفس نہیں تھی. یہ جوتی محمد کا جزو بدن نہیں تھی. یہ جوتی محمد کا بھائی نہیں تھی. یہ جوتی محمد کا داماد نہیں تھی. یہ جوتی محمد کا خاندان نہیں تھی. یہ محمد کے پیروں سے مس ہو گئی تھی. اور مولوی تیری عقل پہ محمد کی جوتی کی مار پڑے. اگر تو ادھی نہ سمجھے محمد کے پیروں سے مس ہو کر اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی جوتی وہاں تک جاتی ہے جہاں جبریل نہیں پہنچتا. تو محمد کا وہ بھائی جو علی بھی ہے، ولی بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، اولی الامر بھی ہے، مولا بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اولا بالتصرف بھی ہے، کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. تجھے موت آتی ہے اگر عرفان آتی یہ کہے کہ محمد سے پہلے علی پردے میں موجود تھا. بسم اللہ. علی 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 مل کر نمست کلندر
کو سلامت رکھے۔ یہ جوتی جو تھی حضور کی، یہ جزو رسالت تو نہیں تھی۔ علی تو رسول کا بھائی ہے، جوتی ہے رسول کے پاؤں میں، علی کے پاؤں ہیں رسول کے دوش پر۔ پاؤں میں لگی ہوئی جوتی تو وہاں تک جا سکتی ہے، دوش پر چڑھا ہوا علی، یا علی نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، سائیں میں جائیں۔ And do you understand؟ نہیں، آپ انگریزی نہ بولے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کسی پس منظر میں، اور وہ یہ میرے دوستو، اس فکر کو، ابھی وہ کعبے کی اہدنا صراط المستقیم باقی ہے، ذرا سا یہ جملہ سمجھ لیں، ترجمے کا حق کس نے دیا؟ یہ اس کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، وہ نتیجہ دوں گا آپ کو، لیکن ذرا سا ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ شرع بھی پتہ چلے، شارع بھی پتہ چلے، شریعت بھی پتہ چلے۔ پاکستان چوک پر ایک فیصلہ تو ہو نا، اسمبلیوں میں فیصلے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسمبلی یہ ہے، یہ حسین کی اسمبلی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، یہ حسین کی اسمبلی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ فیصلہ اس اسمبلی سے لیں گے انشاءاللہ، اور تمام شیعہ سنی بھائیوں سے بڑی تیزی سے مضمون کو سمجھتے ہوئے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دوں گا۔ اپنے بھائی کو بلاؤں گا، پروفیسر عبدالحکیم صاحب کو، لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا۔ اور دوستوں وہ جملہ یہ ہے کہ اس امر پر اعتراض کیوں؟ علی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ علی کے لہجے میں اللہ بولا، یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، بت شکنوں کی اولادوں۔ نہیں، یہ میں نے تمہارے لیے کہا ہے، تم ہو بت شکن کی اولاد، بت شکنوں کی اولادوں سے، بت پرستوں کی اولادیں۔ اب تو جملہ مکمل ہے نا، بت شکنوں کی اولادوں سے، بت پرستوں کی اولادیں علی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ قرآن کبھی آنکھ کھول کر بھی پڑھ لیا کرو، ضروری ہے کہ آنکھ بند کر کے ہی قرآن پڑھنا ہے؟ اعتراض کسی بات پر نہیں، ہر صفحے پر قرآن کے لکھا ہوا ہے، اللہ آنکھ سے بولا، مولوی کو منظور۔ کیا مشکل بات کہی؟ میں تو اسی لیے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میرا آیت اللہ بیٹھا ہوا ہے اندر، وہ آیتیں سنائے گا آپ کو، میں تو اشارے کر رہا ہوں سارے اس کے، آپ دیکھتے جائیں، اسی لیے آسان کر رہا ہوں باتوں کو۔ دوستو، اللہ آگ سے بولا، اے موسیٰ یہ تیرا اللہ ہے۔ آواز کاہے میں سے آئی؟ آگ سے آئی نا۔ جہنمیوں کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ کوہ طور پر پتھر سے بولا، بت پرستوں کی اولاد کو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ یحییٰ زکریا سے درخت کے ذریعے بولا۔ یہ ساری آیتیں عبدالحکیم سے پوچھ لینا، یہ سب قرآن ہے۔ اللہ درخت کے ذریعے، درخت کے ذریعے بولا۔ آئیے مولانا، آ جائے، آپ آیتیں یاد دلاتے رہے مجھے، میں پڑھتا رہوں گا۔ نعرہ حیدری، جیو۔ ارے ہماری فراغ دلی پر بات کرتے ہو، یہ علی کے دروازے ہی کا تو اثر ہے۔ اب پروفیسر عبدالحکیم آئیں گے اور قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو جائے گی، آیتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ ہماری فراغ دلی پر فخر کیا کرو۔ ہم نے حالانکہ کبھی نہیں کہا رسول سے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، پھر بھی ہم قرآن کے بغیر گفتگو نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں سائنس مجموعے کو تیار کر کے ذہنوں کو دے رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کا معیار کا مجموعہ بنا کر الحمدللہ ایک نتیجہ دوں گا۔ آپ اچھا ہے آ گئے، تائید کرتے جائیں گے۔ اللہ آگ کے ذریعے سے نہیں بولا، آگ میں سے آواز آئی، آگ بول رہی تھی یا اللہ؟ کوہ طور پر پتھر بول رہا تھا یا اللہ؟ درخت میں سے آواز اللہ کی آئی تھی یا درخت کی؟
اللہ موسیٰ جیسے نبیوں سے، یحییٰ زکریا جیسے نبیوں سے آگ کے ذریعے بولے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، پتھر کے ذریعے بولے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، درخت کے ذریعے بولے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور میرے مصطفیٰ سے اگر علی کے ذریعے معراج میں بولے اعتراض ہو جاتا۔ نعرہ علی! مر جائے گا منکر اگر علی نفاذ زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری! مولا سلامت رکھے، توجہ ہے نا؟ جیو جیو بیٹا جیو، بولو۔ ہو نہیں سکتا منکر ہو۔ نعرہ حیدری! حلیم مولا، حلیم مولا۔ علی کے فضائل، علی کے مناقب میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ علی کے فضائل، علی کے مناقب تو میرے بھائی پڑھیں گے، میں تو نبی کی معراج کا ایک ذکر سنا رہا ہوں، ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ معراج پر نبی آگ کے ذریعے موسیٰ سے بولے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اللہ آگ کے ذریعے بول سکتا ہے، پتھر کے ذریعے بول سکتا ہے، درخت کے ذریعے بول سکتا ہے، علی کے ذریعے نہیں بول سکتا، جو لسان اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ شب ہجرت کے بستر پہ سوئے تو رسول اللہ بھی ہے، منبر پر آئے تو نصیریوں کا اللہ بھی ہے۔ نعرہ حیدری! علی 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 علی! پوری طاقت سے آخری آدمی تک اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آئیے دوستو، ایک جملہ سنو گے؟ چلو جب اس معراج پر آ گئے ہو تو ذرا سا حق ادا کرتے چلیں، ذرا سا حق ادا کرتے چلیں ایک لہجے کا۔ اب پتہ چلا بھئی یہ معراج پر میرا رسول تو نہیں گیا تھا، اللہ لے گیا تھا۔ جھگڑا کرو اللہ سے، وہ کیوں لے گیا؟ اعتراض کرو اللہ پر، وہ کیسے لے گیا؟ رسول نے تو نہیں کہا کہ میں گیا تھا، اللہ نے کہا میں لے گیا۔ کہیں بھی رسول نے کہا ہو کہ میں گیا تو میرا دامن پکڑو، اللہ نے کہا میں لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، یا علی نے جگہ، بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ اللہ نے اسی لیے معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے بے عیب ہونے کا اعلان کیا تاکہ کوئی عیبدار معراج میں شک نہ کرے۔ یا علی یا علی یا علی! اچھا دوستو ٹھہرو، ایک بات سنو، یہ معراج رسول کو ہوئی، تکلیف مولوی کو کیوں ہے؟ تین پورے پنج سجے نعرہ معراج رسول کو ہوئی، تکلیف مولوی کو کیوں؟ قاب قوسین کی منزل پر رسول پہنچا، تکلیف مولوی کو کیوں؟ دنا فتح اللہ کی منزل پر رسول پہنچا، تکلیف مولوی کو کیوں؟ تو اعلیٰ عبد ہی ماوہا ایسی قربت کی منزل میں گیا کہ جہاں اللہ نے براہ راست وحی کی ہے، جبریل بھی درمیان میں نہیں ہے جو واسطہ بنے، ڈائریکٹ وحی کی ہے۔ تکلیف مولوی کو کیوں؟ فضیلت رسول کی بیان ہو رہی ہے، تکلیف مولوی کو کیوں؟ معراج رسول کی ہے۔ ارے اگر اس معراج کی ترتیب نہ کرتے تو کبھی ایسی حماقت کی دعا ہر رات ٹیلی ویژن پر اذان کے وقت بے وقوفانہ قسم کی دعا کبھی نہ پڑھی جاتی۔ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اور میرے اللہ پہنچا دے محمد کو اس مقام محمود پر کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ وہ تنا فتح
کی منزل سے ہو کر آ بھی گیا، مولوی ابھی دعائی کر رہا ہے، پہنچا دے پہنچا دے پہنچا دے، نعرہ حیدری۔ جیو جیو علیم مولا علیم مولا علیم مولا۔ بہت احسان مند، بہت شکر گزار آپ کا۔ یہ معراج کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ روز نماز مغرب میں بین الاقوامی نشریاتی ادارے سے رسول کی بد دعا سمیٹ رہے ہو۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو، رسول کی بد دعا سمیٹ رہے ہو۔ وہ معراج پر ہو کر بھی آ گیا، مولوی دعا کر رہا، پالنے والے پہنچا دے پہنچا دے پہنچا دے، وہ باسو مقام محمود الذی، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے محمد سے، وہاں پہنچا، ہمارے کہنے سے پہنچا دے۔ انک لا تخلف المیعاد، اور بتحقیق تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ابھی تک وعدہ خلافی کر رہا ہے، پہنچا دے۔ یا علی کیا سن رہے ہو؟ سائیں مجھے دعا دیکھیں، دعا کیا ہو رہی؟ بھائی کیا مانا ہوئے بھائی آپ بتائیں پروفیسر صاحب، یہ آپ کا ٹاپک ہے، آپ کا سبجیکٹ ہے یہ۔ انک لا تخلف المیعاد کے معنی کیا ہے؟ بتحقیق تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو 1400 برس سے وعدہ خلافی کر رہا ہے نا اللہ۔ اگر اس نے وعدہ پورا کر دیا تو دعا بند کر۔ توجہ توجہ، نعرہ رسالت۔ نانا جس کا ایمان ہے کہ وہ معراج پر ہو کر آ بھی گیا ہے، مولوی جھوٹا ہے، وہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب جس کا ایمان ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں معراج کی شب محمد سے کلام کیا، نعرہ حیدری۔ اسمبلی کا فیصلہ، یہ ہماری اسمبلی کا فیصلہ، دیکھا unanimously decided، یہ ہے دلوں کی آواز، یہ دستخطوں کی سازش نہیں ہے۔ یہ دستخطوں کی سازش نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے۔ یہ اسمبلی کا فیصلہ، حسین کی اسمبلی کا فیصلہ، اور حسین کی اسمبلی میں جو فیصلہ کر دیا جائے پھر قیامت تک حق و باطل کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے 1 کروڑ یزید مل کر بھی ڈھا نہیں سکتے۔ تمہاری اسمبلیاں تو 50 اور 51 پہ ٹوٹ جاتی ہے نا۔ تمہاری تو اسمبلی کا اسپیکر گونگا ہوتا ہے۔ یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے نا صحیح، اس میں اسپیکر اسے کہتے ہیں جو چپ بیٹھا رہتا ہے۔ اسپیکر کہتے ہیں بولنے والے کو، اس اسمبلی میں وہ چپ بیٹھا ہے۔ کیا باب علم سے منہ موڑنے والوں کی بوجہلیت ہے۔ یہ عجیب اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر نام ہے، بول نہیں سکتا۔ عجیب اسمبلی ہے، اسپیکر چپ رہتا ہے، مجمع بولتا ہے۔ یہ حسین کی اسمبلی ہے جہاں اسپیکر بولتا ہے، مجمع تائید کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، علیم مولا، علیم مولا۔
सलामत रहो। दिन क्या नतीजा क्या लिया दोस्तों? मैंने अपने भाई से वादा किया था कि जरूरत नहीं ज़हमत दूंगा, ये बात भाई बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ इसे अपने बिल्कुल वादे के मुताबिक वक्त में समेटना और आपको ज़हमत देने के लिए। मगर ये जुमला मैं जरूर चाहता हूँ इसकी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए कि हम अहले इल्म है, हम शक के साथ न जिंदगी गुजारने के आदी है न बंदगी करने के आदी है। इसलिए कि शक न हमारी आदत है, न विरासत है, न सुन्नत है, न सीरत है, न विलादत है। यकीन हमारी दौलत है, हमारा सरमाया है, हमारी सीरत है। और इसलिए कि शक के साथ जिंदगी गुजारना हम अपनी तौहीन समझते हैं। शक के साथ ना हम दीन को लेते हैं, ना ईमान को लेते हैं, ना इस्लाम को लेते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना सजदा करते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना हज करते हैं। इसलिए कि मशकूक इबादत से बेहतर है कि यकीन के साथ सो जाए। नहीं समझे? क्या पूरी ताकत से कहूं तब समझोगे? याद रखो, पाकिस्तान चौक पे फिर कह रहा हूं, शक के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर यह है कि यकीन के साथ मर जाओ। शक के साथ सजदा करने से बेहतर यह है कि यकीन के साथ सो जाओ। शक हमारी आदत नहीं है, इसलिए कि हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा। या अली, आपने गौर ही नहीं किया। नहीं, मैंने भी जुमला सही नहीं कहा था, आप क्यों गौर करते? शक, याद रखो, शक हमारे मजहब में इसलिए नहीं है कि हमने इमरजेंसी में फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। हमने हंगामी हालात के तहत प्लेटफॉर्म नहीं बदला, परचम नहीं बदला, रहबर नहीं बदला, लीडर नहीं बदला। 1400 बरस से हमारी तारीख उठाकर देखो, आज से 1400 बरस पहले जिसे अपना मौला माना था आज भी मानते हैं और कयामत तक मानते रहेंगे। और आज से 1400 बरस पहले जिनका इनकार किया था, कल भी इनकार किया था, आज भी इनकार करते हैं, सुबह कयामत तक इनकार करते रहेंगे। हमारा इकरार इनकार में नहीं बदलता, इनकार इकरार में नहीं बदलता। अली कल भी मौला था, आज भी मौला है, कयामत तक मौला रहेगा। अब जिसका अली मौला, दोनों हाथ बांध करके नारा हैदरी। That's all. अली पूरी ताकत से। अच्छा देखो, जरा सा मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं। मुझे बताओ ना आखिर कि अगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर लिया, वो सादिकुल वाद है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि पहुंचा दे? और अगर अभी तक नहीं पहुंचाया तो फिर माज़ अल्लाह, क्या अल्लाह 1400 बरस से वादा खिलाफी कर रहा है? दायरे ईमान से बाहर ना हो जाए आदमी, जो एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल भी अपने जहन में लाए। तो या तो ये दुआ हटाओ, या अपना ईमान तौहीद पर साबित करो। हमसे विलायत पर झगड़ते हो, अपनी तौहीद ही साबित कर दो, विलायत को निकाल कर। तवज्जो है ना जान मोहतरम, विलायत की बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। अब यहाँ सिर्फ एक सवाल जरूर करना चाहूंगा चलते चलते, शरीयत को समझाने के लिए एक लफ्ज कहूंगा शरीयत पर बस। ये सारा बैकग्राउंड है, ये उस आयत का सिर्फ तर्जुमा आपके खिदमत में पेश करूंगा, तशरीह मेरे भाई करेंगे। लेकिन एक जुमला जरूर कहना चाह रहा हूं कि आखिर मेराज हुई रसूल को, तकलीफ मौलवी को क्यों? वजह, मेराज पर गया सरकार। बात सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर रसूल अल्लाह मेराज पर वापसी पर आने के बाद ये कहते कि मैं मेराज पर गया था, सब मान लेते। मैं अर्श अव्वल पे गया था, सब मान लेते। अर्श दुम पे गया, सब मान लेते। अर्श ज़ुम पे गया, सब मान लेते। अर्श चारों पे ईसा से मुलाकात की, सब मान लेते। अर्श पंजुम पर गया, सब मान लेते। अर्श शशुम पर मैंने अंबिया से मुलाकात की, सब मान लेते। अर्श हफ्तुम पर मैंने 1,24,000 पैगंबरों की इमामत की, सब मान लेते। मैंने मुसाफा किया, सब मान लेते। मैंने जन्नत, कौसर, दोज़ख, तस्लीम, कौसर, सलसबील, सब कुछ देखा, सब मान लेते। अगर हुजूर ये कहते, आकर ये बयान देते, मगर क्या करें कि लोगों से
نہ اگلے بن پڑتا ہے نہ نگلے بن پڑتا ہے. معراج کو مشکوک اس لیے بنایا گیا کہ خود میر انیس جیسے شاعر نے کہا کہ جب سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے سحر ہوئی شب معراج کی، میر انیس کہتے ہیں سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے حضور سے، حضور کی خدمت میں آ کر سب نے پوچھا، کہا صحابہ نے کچھ ہم سے کیجئے ارشاد، جو رات آپ نے سرکار عرش پر دیکھا گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی، جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا، جدھر جدھر اور جو ہے نا یا علی پوری طاقت سے علی تاریخ سے. اور بات صرف یہ کہ چونکہ رسول نے آ کر کہا یہی کہ جہاں جہاں پہنچا علی علی ہی نظر آیا، جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آیا، باب جنت میں دیکھا علی علی نظر آیا، لب کوثر پہ دیکھا علی علی نظر آیا، فرشتوں کو رزق بانٹتے ہوئے دیکھا علی علی نظر آیا، انبیاء کو سبق پڑھاتے دیکھا علی علی نظر آیا، ہواؤں پہ حکم چلاتے دیکھا علی علی نظر آیا، کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھا علی علی نظر آیا. کیونکہ معراج سے واپسی پہ رسول نے کہہ یہ دیا کہ میں نے سوائے علی کے کچھ معراج پر دیکھا ہی نہیں. تو علی کے فضائل تو گھٹا نہیں سکتے. کہا چلو معراج ہی کو مشکوک کر دو، جسمانی ہوئی تھی روحانی ہوئی تھی، خواب میں معراج پر گئے تھے. وہ ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دا ڈیٹیل آف آل دس، وہ نہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ جسمانی ہوئی تھی روحانی ہوئی تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. مشکوک بنایا کس کے لیے؟ علی کے لیے. بڑی توجہ دوستو، علی کے لیے مشکوک بنایا، علی کے لیے. علی اگر معراج میں نہ ہوتا سب معراج کو مان لیتے. یا علی ذرا سی توجہ اس جملے پر دوستو. لیکن معراج کو مشکوک، حالانکہ معراج رسول کی، صاحب معراج رسول، درمیان میں چونکہ علی آ گیا نا، پھر احترام کی باتیں ہم سے کرتے ہو. کیا خاک تمہیں سمجھ میں آئے گی شب معراج؟ تم کیا سمجھو گے کہ بلندی معراج کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ صاحب معراج کیا ہے؟ مجھے جہان شاہ صاحب یہاں بلائیں، دعوت دیں اور کہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، یہاں آئیے، تقریر کیجیے، مجلس پڑھیے، اسٹیج بھی سجی ہوئی ہو، لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہوا ہو، ہم دونوں بھائی آ کر بیٹھ جائیں. پروفیسر عبدالحکیم اور عرفان آبدی، نہ یہاں مجمع ہو، نہ بولنے والا ہو، نہ صاحبان مجلس ہو، نہ سننے والے ہوں، ہم دونوں یہاں بیٹھے رہیں تو اعتراض کس پر جائے گا؟ جہان شاہ صاحب پر جائے گا نا. عجیب میزبان ہو، ہمیں تو بلا لیا، نہ سننے والے کو بلایا نہ تائید کرنے والے کو بلایا. تو اللہ نے معراج میں اپنے محبوب کو مہمان بلایا تھا. اگر مصافحہ خود کرتا ہے تو اللہ نہیں رہتا، ید اللہ سے کرایا. اگر کلام خود کرتا ہے اللہ نہیں رہتا، لسان اللہ سے کلام کرایا. ارے علی نے تمہاری توحید بچا لی، رسول کی معراج بچا لی. یا علی یا علی یا علی. سائیں صاحب دیکھیں گفتگو کو، علم مولا علم مولا. اتنی تاریخی منزل میں صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر، مل کر معراج کی صلوات.
کو سلامت رکھے، جب یہاں گفتگو اس معراج پر آ گئی ہے علی کے صدقے میں، تو مجھے پھر ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ معراج پر رسول گئے، آسمان توڑ کر گئے تھے، سوراخ کہاں ہے؟ میں بڑی الجھی گفتگو کرنے کا عادی ہوں دوستو، خود ٹیکنیکل سوال کرتا ہوں الجھی ہوئی گفتگو کا، اور پھر اسی مسئلے کا حل مولا کے دربار سے لیں گے۔ آسمان توڑ کر گئے تھے، آسمان میں شگاف کہاں ہے؟ ایک جملہ دیکھیں آپ، وہ تو پہنچ جائے گی ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود علی کے دشمن تک، لیکن ایک جملہ دیکھیں، علی کے دشمن پر بھیجی ہوئی جان شاہ صاحب نے ابھی لعنت بھیجی علی کے دشمن پر، یہ رکی کہیں؟ پہنچ گئی نا جو بھی علی کے دشمن تھا، بغیر براق کے پہنچی، بغیر سواری کے پہنچی، علی کے دشمن پر بھیجی ہوئی جان شاہ کی لعنت تو پہنچ جاتی ہے، کائنات کا رسول نہیں پہنچ سکتا علی سمائے؟ نعرہ علی، علی مولا، علی مولا، اب کیے بھائی، اور اگر نہیں گئی تو بھیجی کیوں؟ ہم کم پڑھے لکھے آدمی ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمیں بتاؤ سمجھاؤ، اگر نہیں گئی تو بھیج کیوں رہے ہو؟ اچھا پوچھئے اس تک کی ہے کیڑی سواری سے؟ ارے مولا، ارے مولا، تو ہم جیسے گناہگاروں کی جانب سے علی اور اولاد علی کے دشمنوں پر بھیجی ہوئی لعنت کو اگر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، تو علی اور اولاد علی پر بھیجی ہوئی درود و صلوات اور مجلسوں کی آوازوں اور نعروں کی گونج کو دنیا کی طاقت کیسے روک سکتی ہے؟ یہ بھی تو علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا۔ حیدری پہنچا 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 نجف تک، پہنچا نجف تک تمہارا یہ نعرہ، اور میں تمہیں خود دوستو، ہم کوئی وہ تو نہیں ہے جو ابھی کعبے کے نیچے بیٹھ کر بھی کہیں دکھا دے ہمیں صراط مستقیم، آئے نا وہی پہنچے سائیں، معراج سے واپسی میں دیر تو ہوتی ہے نا تھوڑی، آئے نا وہیں سے جہاں سے شروع کی تھی گفتگو، اور میں صراط مستقیم دوستو اگر یا علی مشکل کشا نے چاہا تو سمجھاؤں گا، نہیں سمجھانے میں بھی مولوی کو تکلیف ہوتی ہے، کہتا ہے یہ غلط تفسیر کی ہے، یہ تفسیر کہاں ہے، یہ معنی میں دکھاؤں گا۔ یا علی یا علی، الحمدللہ ہمیں اپنے حسب نسب کی شرافت پر 1400 پشتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اپنی سیادت پر ناز ہے۔ ہم سے سوال کرتے ہو، ہم پر اعتراض کرتے ہو، یہ کس تفسیر میں، یہ کس حدیث میں، یہ کس قرآن میں، یہ کس آیت میں، یہ علی کے فضائل کیسے، یہ علی کے فضائل کیسے؟ جب اعتراض علی کے فضائل پر، جب اعتراض نبی کے فضائل پر، یہ علی کے فضائل، یہ علی کو بڑھا دیا، یہ علی کو بڑھا دیا، یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے، یہ آیت میں کہاں ثابت ہے، اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے، اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے، یہ آیت سے ثابت کرو، یہ آیت سے ثابت کرو، یہ آیت سے ثابت کرو، اور بد حسب و بد نسل و بد اصل لوگوں، علی دشمنی میں پورچے خانوں میں پیدا ہونے والے پردہ شب کی اولادوں، آپ پاکستان چوک پر عرفان دراتی تاریخی جملہ کہہ کر جا رہا ہے، ہم اور عبدالحکیم تو 1400 برس سے ثابت کرتے آ رہے ہیں، علی کی ولایت قرآن کی ایک ایک آیت سے بھی ثابت کی ہے، دلائل سے بھی ثابت کی ہے، روایت سے بھی ثابت کی ہے، حدیث سے بھی ثابت کی ہے، علم سے بھی ثابت کی ہے، عقل سے بھی ثابت کی ہے، نقل سے بھی ثابت کی ہے، فلسفے سے بھی ثابت کی ہے، منطق سے بھی ثابت کی ہے، گرامر سے بھی ثابت کی ہے، علم صرف سے بھی ثابت کی ہے، علم نحو سے بھی ثابت کی ہے، لاجک سے بھی ثابت کی ہے، ریشنلزم سے بھی ثابت کی ہے، دلائل مرضی سے بھی ثابت کی ہے، قیامت تک علی کی ولایت ہم ثابت کرتے رہیں گے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں خاک کے سروں میں کیوں نہ ملا دو، ہم تو ساری باتیں قرآن سے ثابت کر چکے ہیں۔ میں آج اس پاکستان چوک پر یہ جملہ
جملہ پوچھنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں سے کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کرو. بہت بڑا میں نے چیلنج کیا ہے. محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر یہ قرآن ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے بھی یا نہیں. تمہارے پاس آیا تھا فرشتہ, تم نے دیکھا تھا جبریل کو آتے ہوئے, کس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کس پر پہلے ایمان لائے ہو؟ قرآن پر. کس پر لائے ہو پہلے ایمان؟ قرآن پر. غلط. کس کے کہنے پر مانا کہ یہ قرآن ہے؟ پہلے کس پر ایمان لائے؟ مصطفیٰ پر. قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ رسول ہے, رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. یا علی علی یا علی یا علی یا علی, توجہ ہے نا؟ ورنہ کیا اتھارٹی ہے تمہارے پاس؟ کیا سند ہے جو رسول کی زبان سے نکلا تمہیں ماننا پڑا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول نے کہا یہ سورہ حمد ہے, تم نے مان لیا. رسول نے کہا سورہ بقرہ ہے, تم نے مان لیا. رسول نے کہا سورہ آل عمران ہے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا یہ سورہ توبہ ہے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا یہاں بسم اللہ پڑھو, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا یہاں بد پڑھو, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا یہ آیت تطہیر ہے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا یہ سورہ طہر ہے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا کہ سورہ نساء ہے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا جبریل آئے تھے, تمہیں ماننا پڑا. رسول نے کہا مجھ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر آئے تھے, تمہیں ماننا پڑا. تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہوئی, نہ تمہیں 1,24,000 پیغمبروں کے نام یاد ہیں, نہ حسب یاد ہے, نہ نسب یاد ہے, نہ سبب یاد ہے, نہ جائے ولادت یاد ہے, نہ تاریخ ولادت یاد ہے. رسول کے کہنے پر 1,24,000 پیغمبروں کو بغیر دیکھے ہوئے علیہ السلام مانتے ہو نا؟ اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دو کافر ہو جاؤ, دائرہ ایمان سے باہر ہو جاؤ. حالانکہ نام نہیں پتا, پتے نہیں پتا, انبیاء کی ولادتیں نہیں پتا, جائے پیدائش نہیں پتا, بایوگرافی نہیں پتا, بس رسول نے کہا ہے 1,24,000 ہے. تو اس پاکستان چوک پر عرفان عبدی چاند شاہ کی جانب سے ہونے والی اس تاریخی مجلس میں پروفیسر عبدالحکیم کی موجودگی میں اس ٹونیشیا عظیم الشان اجتماع سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے یا نہیں کہ جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے 1,24,000 پیغمبروں کو نبی مان رہے ہو, اسی نبی نے میدان غدیر خون میں اٹھا کر دکھا کر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. نعرہ حیدری. جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے 1,24,000 کو نبی مان رہے ہو, اسی نبی نے بتا کر, اٹھا کر, دکھا کر اٹھا کر, بتا کر, دکھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا.